من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ثاني اثنين إذ هما في الغار إذ يقول لصاحبه لا تحزن إن الله معنا. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم. اللہ وحدہ لا شریک جو خالق کائنات ہے، مالک کائنات ہے، اس وحدہ لا شریک کی بے شمار لامحدود حمد و ثنا کے بعد درود لامحدود آقا نامدار مدنی تاجدار انبیاء کے شہریار مرسلین کے شاہسوار محبوب خدا میرے اور آپ کے آقا جناب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات بابرکات پر سارے بیلی بلند آواز سے درود و سلام پڑھیں. الصلاۃ والسلام بلند آواز سے پڑھیں. بندے پروردگارم امت احمد نبی دوست دار چار یارم تابع اولاد علی مذہب حنفیہ دارم ملت حضرت خلیل خاک پائے غوث اعظم زیر سایہ ہر ولی غلام نقش بندہ شو اگر دنیا ودی خواہی. غلام نقش بندہ شو اگر دنیا ودی خواہی. سگے درگاہ مجدد شو اگر حق الیقین خواہی. اللہ وحدہ لا شریک کا کروڑہا شکر ہے کہ اس خالق، اس مالک، اس رب نے ہمیں نبی علیہ السلام کی امت میں پیدا فرمایا. رب العالمین کا کروڑہا شکر ہے کہ اس خالق، اس مالک، اس رب نے ہمیں عقیدہ اہل سنت عطا فرمایا. اللہ وحدہ لا شریک کا کروڑہا شکر ہے کہ اس خالق، اس مالک، اس رب نے ہمیں اولیاء کاملین کی صحبت اور محبت نصیب فرمائی. آج بھی یہ بابرکت مختصر محفل پاک ذکر مبارک افضل البشر بعد از انبیاء بالتحقیق یار غار یار مزار حضرت خلیفہ اول خلیفہ بلا فصل حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی یاد میں انعقاد پذیر ہے. رب العالمین سے دعا ہے کہ ہم سب کو اس بابرکت محفل اور ذکر کی برکتیں اور رحمتیں سمیٹنے کی توفیق عطا فرمائے. ہم اہل سنت و جماعت ہیں.
ہمارا عقیدہ یہ ہے کہ رب خالق ہے، مالک ہے، رازق ہے، وہی عزت دیتا ہے، وہی شان دیتا ہے، وہی زندگی دیتا ہے، اسی کی طرف سے ہی سب کچھ ملتا ہے، وہ ازل سے ہے، اس کی کوئی حد نہیں ہے، وہ مکان سے پاک ہے، وہ جسم سے پاک ہے، اس کی کوئی اولاد نہیں ہے، وہ یکتا ہے۔ اس خالق، اس مالک، اس رب کی مخلوقات میں جو کچھ بھی اس نے پیدا کیا ہے، اور ہمارا عقیدہ ہے کہ سب کچھ ہی اس نے پیدا کیا ہے، ان مخلوقات میں سب سے افضل ترین ذات ہمارے آقا علیہ السلام کی ذات اقدس ہے۔ بعد از خدا بزرگ توئی قصہ مختصر، لمبی چوڑی تمہید، لمبی چوڑی تفصیل کی بجائے بزرگوں نے بات مختصر الفاظ میں سمجھا دی کہ بعد از خدا بزرگ توئی قصہ مختصر، کہ رب کے بعد سب سے افضل ترین ذات رب کی مخلوقات میں وہ حضور کی ذات ہے۔ اب حضور کے بعد دیگر انبیاء کے مقامات ہیں، رسولوں کے مقامات ہیں، نبیوں کے مقامات ہیں۔ اب آقا علیہ السلام کی امت میں رب نے حضور کے وسیلے سے مقامات تقسیم فرمائے۔ ہمارا عقیدہ یہ ہے کہ رب نے جسے بھی جو مقام دیا وہ حضور کے وسیلے سے دیا، کیونکہ خالق کائنات، مالک کائنات نے آقا علیہ السلام کے مبارک نور کو تمام اجسام کائنات کے پیدا کرنے سے پہلے پیدا فرمایا، اور اسی مبارک نور کے وسیلے سے رب نے دیگر اجسام کائنات پیدا فرمائے۔ اب آقا علیہ السلام کی امت میں رب نے حضور کے وسیلے سے مقامات تقسیم فرمائے۔ ایک تو وہ ہستیاں ہیں کہ جنہیں آقا علیہ السلام نے اس دنیا میں تشریف لانے کے بعد اپنی رفاقت کے لیے چن لیا، یعنی جن پر آقا علیہ السلام کی اس دنیا میں تشریف آوری کے بعد، اعلان نبوت کے بعد کرم نوازی ہو گئی، نظر پڑ گئی، رب نے انہیں حضور کی رفاقت عطا فرما دی۔ اسے آپ آسانی کے ساتھ یوں سمجھیں کہ جیسے ولیوں کے اندر مقامات ہیں، کچھ ولی ایسے ہوتے ہیں کہ جنہیں رب مقام ولایت عطا پہلے فرماتا ہے اور پھر اس دنیا میں بھیجتا ہے، اور کچھ ولی ایسے ہوتے ہیں کہ جن پر کسی اللہ کے ولی کی نظر پڑ جائے تو ان کی نظر کے طفیل رب انہیں مقام ولایت عطا فرما دیتا ہے۔ اعلیٰ حضرت حضور شیر ربانی رحمۃ اللہ علیہ کے جتنے خلفائے کرام ہیں، حضرت کرما والی سرکار ہے، حضرت کیلیاں والی سرکار ہے، حضرت بیربل والی سرکار ہے، کانگ شریف والی سرکار ہے، دیگر جو خلفائے کرام اعلیٰ حضرت شیر ربانی رحمۃ اللہ علیہ کے ہوئے ہیں، حضور اعلیٰ حضرت شیر ربانی رحمۃ اللہ علیہ
مادرزاد ولی تھے، مگر جو آپ کے خلفاء ہوئے ان پر آپ نے ولایت کی ایک نظر ڈالی اور انہیں مقام ولایت کا اعلیٰ مقام عطا فرما دیا۔ موضوع چونکہ حضور کے صحابی حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات اقدس ہے تو میں اس طرف لوٹتا ہوں۔ ایک صحابہ کی وہ اقسام ہے، قسمیں ہیں، ایسے صحابی ہیں کہ جن پر حضور نے اعلان نبوت کے بعد کرم نوازی فرمائی اور انہوں نے حضور کی رفاقت اپنا لی، اور چند ہستیاں ایسی ہیں کہ جنہیں رب العالمین نے اس دنیا میں تشریف لانے سے پہلے ہی حضور کی رفاقت کے لیے چن لیا تھا، یعنی ابھی وہ اس دنیا میں نہیں آئے، حضور کی اس دنیا میں تشریف آوری نہیں ہوئی، رب العالمین نے ان کو اپنے محبوب کی رفاقت کے لیے چن لیا۔ ان کے سردار ہیں حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ۔ ابھی حضور نے اعلان نبوت نہیں فرمایا، ابھی حضور نے دین اسلام کی دعوت نہیں دی، آپ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کے بچپن کے حالات پڑھیں، آپ تاریخ کا مطالعہ کریں تو اس کفر و شرک کے ماحول میں بھی حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کو رب العالمین نے کفر و شرک سے محفوظ رکھا تھا۔ آپ کے بچپن کا واقعہ ہے جو خود آپ نے حضور کو سنایا، سبحان اللہ، حضور کے صحابہ کو سنایا، عرض کی کہ میرے والد مجھے بت خانے لے گئے۔ حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ بچپن کا عالم ہے، ان کے والد انہیں بت خانے لے گئے اور کہنے لگے کہ یہ ہمارے خدا ہے، کیونکہ مشرکین مکہ جو تھے وہ بتوں کو پوجتے تھے، اسی ماحول کا شکار وہاں کی اکثریت تھی۔ اب حضرت صدیق اکبر کا بچپن کا عالم ہے، والد کہتے ہیں کہ یہ ہمارے خدا ہیں، ان کی تعظیم کرو۔ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ چونکہ رب نے ازل سے ہی جب روحوں کو پیدا کیا تھا تب سے ہی حضور کی رفاقت کے لیے چن لیا تھا، تو آپ نے بچپن کے عالم میں کیا کیا؟ پتھر اٹھایا اور اس بت کے سر پہ دے مارا۔ اب وہ جو بت ہے وہ ٹوٹ گیا۔ اب والد صاحب کو بڑا غصہ آیا، انہوں نے برا بھلا کہا اور آپ کی والدہ کے پاس لے آئے، کہا کہ آج اس نے ہمارے خداؤں کی بے حرمتی کی ہے، یہ کیسا بچہ ہے؟ کہا آپ کی والدہ نے اس کو کچھ نہ کہو، جب یہ میرے شکم میں تھا، میرے پیٹ میں تھا، تو غیب سے آواز آتی تھی کہ اسے نبی آخر الزمان کی رفاقت کے لیے چن لیا گیا۔ یہ عام بچہ نہیں ہے، یہ عام شخصیت نہیں ہے، یہ عام ہستی نہیں ہے۔ اب حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بچپن بھی حضور کے قریب گزرا۔ جس محلے میں حضور رہتے تھے اسی محلے میں حضرت صدیق اکبر رہتے تھے۔ جوانی بھی حضور کے ساتھ گزری، بچپن کی رفاقت بھی ملی، جوانی کی رفاقت بھی ملی، اور جب حضور نے اعلان نبوت فرمایا تو سب سے پہلے جوان مردوں میں حضور کا کلمہ پڑھا۔ سب سے پہلے جوان مردوں میں
حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضور کا کلمہ پڑھا. کم سن میں جن کی عمر کم تھی ان میں سب سے پہلے حضرت مولا کائنات شیر خدا حضرت سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضور کا کلمہ پڑھا. اور خواتین میں عورتوں میں ام المومنین سب سے پہلے سیدہ خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا نے حضور کا کلمہ پڑھا. اب حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے جب حضور کا کلمہ پڑھ لیا تو پھر حضور کی غلامی کا حق کس انداز سے ادا کیا اس کی ایک جھلک پروفیسر صاحب نے آپ کو چند الفاظ میں بیان کی کہ جب حضور نے جنگ کے لیے مال اپنے صحابہ سے طلب کیا تو تمام صحابہ نے اپنے ذوق کے مطابق حضور کی خدمت میں مال و زر پیش کر دیا. اور حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے تمام مال کو دو حصوں میں تقسیم کیا. ایک حصہ اپنے گھر والوں کے لیے رکھا, ایک حصہ حضور کی خدمت میں پیش کرنے کے لیے لے آئے. ادھر یار غار حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ حاضر ہوئے. حضور نے پوچھا کیا لائے ہو اور گھر کیا چھوڑ کے آئے ہو؟ عرض کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو کچھ بھی رب نے مجھے عطا کیا تھا وہ آپ کی خدمت میں پیش کرنے کے لیے لے آیا ہوں اور گھر اللہ اور اللہ کا رسول چھوڑ کے آیا. معلوم کیا ہوا کہ تاجدار صداقت حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ عقیدہ ہے کہ حضور مسجد نبوی شریف میں بھی بیٹھے ہیں اور یہاں بیٹھے ہوئے میرے گھر کی حالت سے بھی واقف ہیں. اس لیے کہا کہ گھر اللہ اور اللہ کا رسول چھوڑ کے آیا. اب حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حضور کی کیسی رفاقت نصیب ہوئی. میں نے جو قرآن مجید فرقان حمید میں سے آیات بینات کے کچھ حصے آپ حضرات کے سامنے تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا. رب العالمین نے ارشاد فرمایا ثانی اثنین اذ ہما فی الغار اذ یقول لصاحبہ لا تحزن ان اللہ معنا. ترجمہ مفہوم اس کی سمجھ یہ ہے, مفہوم یہ ہے, معنی یہ ہے کہ رب فرماتا ہے غار میں وہ جو دوسرے تھے اپنے ساتھی سے کہتے تھے. کون دوسرے تھے؟ آقا علیہ السلام اپنے ساتھی سے کہتے تھے. کون؟ حضور. ساتھی کون تھا؟ حضرت سیدنا ابو بکر صدیق. آج ہر طرف سے عقیدہ اہل سنت پر حملے ہو رہے ہیں. آپ آنکھیں بھی کھول کے رکھیں, کان بھی کھول کے رکھیں, دلوں کی کھڑکیاں بھی کھول کے رکھیں. حضرت صدیق اکبر عام صحابی نہیں ہیں, ایسے صحابی ہیں کہ جن کا صحابی ہونا قرآن کی آیتیں بیان کر رہی ہیں. قرآن کی آیتیں کیا ہے؟ رب کا فرمان. یعنی جن کا حضور کا صحابی ہونا رب بیان کر رہا ہے. بات سمجھ آ رہی کہ نہیں آ رہی؟ قرآن کی آیتیں کیا ہے؟ رب کا فرمان. جو کچھ قرآن میں لکھا ہوا ہے رب کا کہاں لکھا ہوا ہے, رب کی باتیں ہیں. تو حضور کا ساتھی حضرت صدیق اکبر کو حضور نے نہیں کہا, حضور کے صحابہ نے نہیں کہا, خود رب نے کہا. رب کہتا ہے کہ حضور اپنے ساتھی سے کہتے تھے. ساتھی کس کو کہتے ہیں؟ دوست کو. اپنے یار سے کہتے تھے. حضور رب کے محبوب ہے اور حضور کا بھی تو کوئی محبوب ہوگا. بات سمجھیں.
توجہ سے سماعت کریں. حضور کس کے محبوب ہیں؟ رب کے محبوب ہیں. اور حضور کا محبوب کون ہے؟ حضرت صدیق اکبر. اس کی جھلکیاں میں آگے چند اور بیان کروں گا اور بات مزید کھل جائے گی. اب رب کہتا ہے کہ حضور اپنے ساتھی سے کہتے تھے غم نہ کرو، غم نہ کرو، اللہ ہمارے ساتھ ہے. اب یہ نہیں کہا کہ غم نہ کرو اللہ میرے ساتھ ہے، فرمایا اللہ ہمارے ساتھ ہے. ایک طرف رب کا فرمان یہ بیان کر رہا ہے کہ یہ عام ہستی نہیں ہے، یہ حضور کا ساتھی ہے. آگے رب فرما رہا ہے بزبان مصطفیٰ کہ آپ فرما دیں کہ اللہ ہمارے ساتھ ہے. حضور نے فرمایا اے ابو بکر اللہ میرے بھی ساتھ ہے، اللہ تیرے بھی ساتھ ہے. اب جس کے ساتھ رب کا ہونا خود حضور فرمائے اور رب فرمائے، اس کی شان ہم کیا بیان کر سکتے ہیں. یہ جو کچھ ہم کر رہے ہیں، جو ذکر کر رہے ہیں، در حقیقت اس ذکر کے طفیل رب ہمیں خیر و برکت عطا فرمائے. حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ہجرت کے موقع پر حضور نے ساتھ لیا. اب جب ساتھ لینے گئے تو اس وقت کیا منظر تھا. حضور کو جب حکم ہوا کہ آپ مکہ چھوڑ کے مدینہ کی طرف چلے جائیں، اب حضور نے چند روز پہلے اپنے احباب میں سے حضرت صدیق اکبر کو بھی یہ بات بتا چکے تھے کہ جب حکم ہوگا ہم جائیں گے، جب ہجرت کا حکم ہوگا ہم اس شہر مکہ کو چھوڑ دیں گے. اب جب سرکار رات کو گئے، حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے یار اپنے دوست کے گھر جا کے دیکھا کہ وہ دروازے پہ کھڑے ہوئے. پوچھا ہے ابو بکر کیا تمہیں میرے آنے کی خبر تھی؟ عرض کی مجھے آپ کے آنے کی خبر نہیں تھی، مگر جب سے آپ نے حکم دیا تھا کہ جب رب حکم دے گا ہمیں اس مکہ کو چھوڑ کر جانا ہوگا، تب سے میں گھر آ کر بستر پہ لیٹتا نہیں ہوں، بلکہ ہر رات آپ کی آمد یا آپ کے پیغام کا منتظر رہتا ہوں. یہ ہے عشق حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ. اب سفر شروع ہو گیا. غار کے اندر جو ہے آپ علماء سے وہ معاملات سنتے رہتے ہیں. 3 دن 3 راتیں کم و بیش قیام کیا. اب یہ بات بھی آنکھیں کھول کر، کانوں کو کھول کر، دلوں کو کھول کر سماعت کریں. بزرگ فرماتے ہیں کہ قیامت تک کے لیے آقا علیہ السلام جیسا پیر کوئی نہیں ہوگا، اور حضرت ابو بکر صدیق جیسا مرید کوئی نہیں ہوگا. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، گلی نگر نگر ابو بکر، گلی گلی نگر نگر ابو بکر. اب جب غار میں 3 دن اور 3 راتیں گزار کر مدینہ منورہ پہنچے، علماء کرام موجود ہیں، میں حدیث مبارکہ کا مفہوم بیان کرنے لگا. مدینہ منورہ پہنچے تو حدیث مبارکہ میں ہے کہ دیکھنے والوں کو مشکل ہو گئی کہ ان میں آقا کون ہے اور آقا کے غلام صدیق اکبر. یہ کسی شاعر کی بات نہیں ہے، یہ کسی کے تصور کی بات نہیں ہے، یہ حدیث نبوی کی بات ہے، یہ حضور کی بات ہے کہ جب مدینہ منورہ پہنچے. آج لوگ کہتے ہیں نا تم کیا لینے جاتے ہو مرشد کے پاس، کیا لینے جاتے ہو؟ یہ لینے جاتے ہیں. مرشد سے کیا ملتا ہے؟ کامل مرشد کے پاس جایا جائے، توجہ سے اپنا برتن صاف کر کے جایا جائے تو مرشد اپنے مرید کو اپنے جیسا بنا دیتا ہے. اپنے جیسا سے مراد یہ ہے کہ اپنی برکتیں، اپنی رحمتیں عطا کر دیتا ہے. اب جب دیکھنے والوں کو مشکل ہو گئی،
دیکھنے والوں کو مشکل ہو گئی، حضور کو دیکھیں نور علی نور ہے، اور چہرہ صدیق اکبر کو دیکھیں تو وہاں بھی نور کی روشنیاں ہیں۔ اب کچھ لوگ جو ہے وہی ادب جو حضور کا کرنا چاہیے تھا اسی طرح کا ادب جو ہے وہ حضرت صدیق اکبر کا کرنے لگ پڑے۔ تو آپ تو غلام ہیں، ہر موقع پر غلامی کا حق ادا کیا، عرض کی یا رسول اللہ آپ تشریف رکھیں۔ حضور بیٹھ گئے، آپ نے ایک چادر لی اور تان کر کھڑے ہو گئے تاکہ غلامی کا حق ادا ہو جائے، ان کو پتہ لگ جائے کہ آقا کون ہے اور آقا کا غلام صدیق اکبر کون ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اب 3 دن اور 3 راتیں حضرت صدیق اکبر نے حضور کی غلامی کی۔ حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے یہ بات منقول ہے کہ آپ کہتے تھے کہ غار والی نیکی مجھے دے دو اور میری تمام عمر کی نیکیاں اے ابو بکر تم لے لو۔ علماء سے یہ بات سنتے رہتے ہیں۔ اب وہ غار والی نیکی کیا تھی؟ کیا حضرت صدیق اکبر نے حج اکبر کیا غار میں؟ کیا نوافل کی کثرت کی؟ کیا بہت زیادہ جو ہے وہ خیرات کی؟ یہ سارے عمل اچھے عمل ہیں، یہ نہیں ہے کہ ان عملوں کا فائدہ نہیں ہے، انہی عملوں کی بدولت جنت ملے گی، انہی عملوں کی بدولت ہی جنت و دوزخ کا فیصلہ ہوگا۔ مگر ان اعمال سے پہلے نیت بھی ہے، ان اعمال سے پہلے عقیدہ بھی ہے۔ اگر عقیدہ درست نہیں ہوگا تو نماز، روزہ، زکوٰۃ، حج، خیرات رب قبول نہیں کرتا۔ عقیدہ پہلے ہے، عقیدہ درست ہوگا۔ اگر عقیدہ یہ ہے کہ حضور کا فلاں صحابی اس کے بارے میں دل میں کوئی منفی بات آ گئی تو رب قبول نہیں کرے گا۔ حضور کے اہل بیت اطہار میں سے کسی کے بارے میں ہلکی بات سوچ لی تو رب کی ہوئی عبادت کو رد کر دے گا۔ یہ بھی قرآنی عقیدہ ہے۔ حضور علیہ السلام کی ادنا سے ادنا گستاخی بھی رب برداشت کرتا نہیں ہے، اور حضور کی نسبتوں کی گستاخی بھی در حقیقت ایک لحاظ سے حضور کی گستاخی ہے۔ اس لیے یہ بڑا نازک مسئلہ ہے۔ اب پہچاننے والوں کو مشکل ہو گئی۔ 3 دن اور 3 راتیں حضرت صدیق اکبر نے حضور کی غلامی کی اور چہرہ مصطفیٰ کی زیارت کی۔ غلامی اور چہرہ مصطفیٰ کی زیارت سے حضور کے انوار و تجلیات کو حضور کے چہرے سے حضرت صدیق اکبر نے اپنے چہرے میں سمو لیا۔ مدینہ منورہ پہنچے تو نور کی روشنیاں آپ کے چہرے سے بھی نکل رہی ہیں۔ تو یہ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کا انداز غلامی تھا۔ حضرت سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی شان، مولا کائنات، شیر خدا حضرت سیدنا علی المرتضی رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں حضور کے بعد حضور کے تمام صحابہ میں حضرت سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی شان سب سے افضل ہے۔